آج کی میری یہ گفتگو اس سنجیدہ طبقے کے لیے علم و فہم رکھنے والے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں، صرف محض مذہب نہیں، جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں، صرف محض مذہب نہیں۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دین کو قائم کرنے سے مراد دین پر عمل کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا نہیں ہے، کہ اسلام نے تو کوئی سیاسی نظام دیا ہی نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور بڑی خطرناک بات کہتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد جو تھا وہ دین حق کو غالب کرنا تو تھا ہی نہیں، دین حق کو غالب کرنا تو تھا ہی نہیں۔ اور پھر سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر دین حق کو غالب کرنا تھا تو کتنے نبیوں نے دین کو قائم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فریضہ اقامت دین کے ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ فریضہ اقامت دین کی حیثیت کو سمجھنے میں جو الجھن پیدا ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ارکان اسلام اور فرائض اہل ایمان کے درمیان فرق کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ ارکان اسلام جیسے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سے اسلام کی ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ البتہ اس عمارت کا جو نظم و ضبط ہے، اس عمارت کا جو تحفظ ہے، اس کا جو استحکام ہے، اس کی جو آباد کاری اور توسیع ہے، وہ نظام خلافت کے قیام پر موقوف ہے۔ لہذا ہمارا نقطہ نظر، ہمارا موقف یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اجتماعی سطح پر اقامت دین، نظام خلافت کے قیام کی ذمہ داری کو فرض کی حیثیت سے ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف گروہوں نے اور مختلف اشخاص نے فریضہ اقامت دین سے جان چھڑانے کے لیے مختلف فلسفے ایجاد کر لیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا گروہ جو ہے، جو غامدی صاحب کی فکر کا پیروکار ہے۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اقامت دین کی جو ذمہ داری ہے یہ حکومت کی ہے، عوام کی تو سرے سے یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کرے۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو وہ دین کو نافذ کر دے، وگرنہ جو احکامات اجتماعی سطح کے ہیں جیسے آیات حدود وغیرہ، تو اس کی مخاطب تو عوام ہے ہی نہیں، اس کی مخاطب تو ریاست ہے۔ لہذا یہ عوام کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرے، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا گروہ جو ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ دین کا مقصد وجود تو اقامت دین ہے، لیکن حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے اس نصب العین میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں، لہذا اقامت دین کے فریضے کے ادائیگی میں جد و جہد کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے، لہذا اس جد و جہد کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہمارے بہت سارے مذہبی لوگوں کی فکر ہے، جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سے بھی اس طرح کی چیز واضح ہوتی ہے۔ بہرحال جو تیسرا گروہ ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب بھی کوئی جماعت فریضہ اقامت دین کے راستے پر کامیابی سے گامزن ہوگی تو ہم بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جب تک کوئی کامیابی سے اس راستے پر گامزن نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ چوتھا گروہ وہ ہے جو امام مہدی کے منتظر ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں ہونا بس۔ پانچواں گروہ جو انتہائی خطرناک ہے، سیکولر اور لادین طبقہ، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ غلبہ دین، اقامت دین، دین کا نفاذ، یہ انبیاء کی بعثت کا سرے سے مقصد تھا ہی نہیں۔
انبیاء دنیا میں آئے تھے واعظ، نصیحت، دعوت و تبلیغ، تلقین کے لیے. دین کو غالب کرنا یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا ہی نہیں. تو بہرحال ان تمام گروہوں سے ایک اصولی بنیادی بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عقل کی کسوٹی پر بھی پوری اترتی ہے، اور فقہا کا ایک مسلمہ اصول ہے ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. شریعت کا وہ فرض درجے کا حکم جس کی ادائیگی کسی دوسری چیز کے حصول پر موقوف ہو تو اس دوسری چیز کو بھی حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے. جیسے وضو کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے وضو نہیں ہو سکتا، تو اب وضو فرض ہے تو اس کے لیے پانی کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے. اسی طرح شریعت کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ایسے فرائض اور ایسے احکامات ہیں کہ جن کا نفاذ یا جن پر عمل وہ خلافت اسلامیہ کے قیام پر موقوف ہے. جیسے جو قرآن مجید کی آیات حدود ہیں، حد زنا ہے، حد سرقہ ہے، اس کے علاوہ حد رجم ہے، اور یہ کہ حکم قصاص ہے. تو یہ جتنی بھی حدود ہیں تو ان تمام پر عمل جو ہے وہ تب ممکن ہے کہ جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے اور وہ اللہ کی ان حدود کو نافذ کرے. اور اسی طرح حکم زکوٰۃ ہو گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تنفیذ ہو گئی، زکوٰۃ کی تنفیذ، یہ وہ اجتماعی مسائل ہیں کہ جن پر عمل تب ممکن ہے کہ جب خلافت کا نظام یا اسلامی ریاست قائم ہو جائے. تو شریعت کے بہت سارے فرائض ہیں جن پر عمل کرنا وہ خلافت کے قیام پر موقوف ہے. تو لہذا خلافت کا قیام، دین حق کا غلبہ اور ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنا یہ بھی فرض ہوگا. اور یہ کوئی ہماری رائے نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے اس اصول کی بنیاد پر خلافت کے قیام کو فرض قرار دی ہے. اور میں صرف آپ کے سامنے چند کے نام لے لیتا ہوں. امام عبد القاہر البغدادی نے اصول الایمان میں، علامہ ابن حزم الاندلسی نے الفصل فی الملل میں، امام بزدوی الحنفی نے اصول الدین میں، امام ابو معین میمون النصفی نے تبصرۃ الادلہ میں، اسی طرح علامہ شہرستانی نے نہایت الاقدام میں، علامہ نور الدین صابونی نے الکفایہ فی الہدایہ میں، شیخ جمال الدین احمد بن محمد الغزنوی نے اصول الدین میں، علامہ جلال الدین عمر بن محمد الخبازی الحنفی نے الہادی فی الکلام میں، قاسم ابن قطلوبغہ الحنفی نے حاشیۃ المسامرہ میں، علامہ بدر الدین ابن جمال حموی الشافعی نے تحریر الاحکام میں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الفقہ الاکبر میں، علامہ ابن عابدین الحنفی الشامی نے رد المختار میں. تو یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں، کبار اہل علم، جنہوں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ شریعت کے بہت سارے فرائض ہیں کہ جن پر عمل خلافت کے نظام کے قیام پر موقوف ہے، لہذا خلافت کے نظام کو بھی قائم کرنا، خلیفہ کی تقرری، نصب امام، یہ فرض اور واجب ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الدین، دین کو قائم کرو. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دین کو قائم کرنے سے مراد دین پر عمل کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا نہیں ہے. اور اس آیت کے حوالے سے غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایک اصولی ہدایت ہے کہ پورے دین پر عمل کرو، اقیم الدین. تو ہم غامدی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا پورے دین پر عمل کرنا اسلام کے نفاذ کے بغیر ممکن بھی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نظام کو بھی قائم کیا جائے، تب جا کر پورے دین پر عمل کرنا فرض ہوگا. اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں،
یہ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اسلامی اسٹیٹ، اسلامی ریاست کو قائم کرے جہاں شریعت کی تنفیذ ہو۔ اسی طرح غامدی صاحب قرآن مجید کی جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا گیا کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ دین دنیا کے تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اظہار دین حق یعنی دین حق کا غلبہ یہ سرزمین عرب تک محدود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غلبہ دین خاص ہے کہ وہ سرزمین عرب کے تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرتے ہیں، یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ علی الدین کلہ، الدین پر جو الف لام ہے یہ کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس پر عطف ہے ولو کرہ المشرکون کا۔ اور قرآن مجید میں جو مشرکین کی تعبیر ہے وہ مشرکین عرب کے ساتھ خاص ہے، تو اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اظہار دین حق یعنی دین حق کا غلبہ یہ سرزمین عرب تک محدود ہے، اور یہ حضور کے ساتھ خاص تھا کہ وہ وہاں کے تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیں۔ پوری دنیا پر دین کا غلبہ مراد نہیں ہے، دنیا کے تمام ادیان پر، اور یہ امت کی حضور کے بعد ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ میں غامدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے جو کہا کہ مشرکین کی تعبیر قرآن میں مشرکین عرب کے ساتھ خاص ہے، قرآن میں آتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ تم اپنی عورتیں جو ہے وہ مشرکوں کے نکاح میں مت دو۔ کیا یہاں پر بھی مشرکین کی تعبیر جو ہے وہ مشرکین عرب کے ساتھ خاص ہے کہ غیر عرب جو مشرک ہیں ان کے نکاح میں عورتیں دینا جائز ہے؟ کیا یہی مطلب ہے اس کا؟ یقیناً نہیں، بلکہ مشرکین کی جو تعبیر ہے یہ قرآن مجید میں ایک عمومی تعبیر ہے، یہ مشرکین عرب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور یقیناً غامدی صاحب اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ آفاقی عالمی نبوت اور رسالت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ تو یہ جو حضور کی عالمی اور آفاقی نبوت اور رسالت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دین حق کا غلبہ بھی دنیا کے تمام ادیان پر پوری کرۂ ارضی پر ہونا چاہیے، تب جا کر حضور کی نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قومی سطح پر دین حق کے غلبے کے بعد آپ نے بین الاقوامی سطح پر دین حق کے غلبے کی جد و جہد کا آغاز کر دیا تھا، اور اب ختم نبوت کے صدقے میں یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کرۂ ارضی پر دین کے غلبے کی جد و جہد کرے، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں ایک تو غامدی صاحب کا فہم ہے جو انہوں نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میں سمجھا، ایک ہمارے 1400 سال کے جو اسلاف ہیں جنہوں نے قرآن کی تشریحات، قرآن مجید کی توضیحات بیان کی، قرآن مجید کی تفاسیر لکھی، ایک ان کی رائے ہے، وہ تمام یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو اظہار دین حق علی الدین کلی، کہ دین حق کا غلبہ دنیا کے تمام ادیان پر، ھذا عند نزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت ہوگا، یعنی پوری دنیا پر دین غالب ہو جائے گا، یہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت ہوگا۔ تقریباً تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں، اور خاص طور پر 12ویں صدی ہجری کے ایک مفسر ہیں شیخ اسماعیل حقی، جنہوں نے روح البیان لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وَغَلَبَةُ الدِّينِ الْحَقِّ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ تَكُونُ عَلَى التَّزَايُدِ أَبَدًا، کہ یہ جو دین حق کا غلبہ ہے تمام ادیان پر، یہ غلبہ ہوگا اور یہ غلبہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ وَتَتِمُّ عِنْدَ نُزُولِ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت اس کی جا کر تکمیل ہوگی۔
ایک طرف غامدی صاحب کا فہم ہے کہ دین حق کا غلبہ یہ حضور کے ساتھ خاص تھا، یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے، اور دنیا کے تمام ادیان پر نہیں، صرف یہ کہ سرزمین عرب پر، وہاں کے ادیان پر دین کو غالب کر دیا جائے۔ ایک 1400 سال کے ہمارے اسلاف کا موقف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور بڑی خطرناک بات کہتے ہیں، کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد جو تھا وہ دین حق کو غالب کرنا تو تھا ہی نہیں، اور پھر سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر دین حق کو غالب کرنا تھا تو کتنے نبیوں نے دین کو قائم کیا ہے؟ کتنے نبیوں نے دین کو غالب کیا ہے؟ سوائے 2-4 نبیوں کے تو کوئی ہمیں نبی نظر ہی نہیں آتا۔ در حقیقت یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد غلبہ دین نہیں تھا، یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے فرائض نبوت اور مقصد بعثت انبیاء میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے۔ فرائض نبوت اور چیز ہے، مقصد بعثت انبیاء اور چیز ہے۔ فرائض نبوت کیا ہے؟ دین حق کی دعوت، دین حق کی اشاعت، دین حق کا دلائل سے اثبات، پھر یہ کہ انذار و تبشیر کے ذریعے سے انسانوں پر اتمام حجت، کتاب و حکمت کی تعلیم، واعظ، تلقین، نصیحت، یہ ساری چیزیں فرائض نبوت کے تحت آتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بیان کیا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اسی طرح یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ فرائض نبوت ہیں۔ مقصد بعثت انبیاء ایک ہے، صرف ایک ہے، اور وہ دین حق کا غلبہ ہے۔ یہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا، ان کی تمام جد و جہد دینی جو تھی وہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہوتی تھی۔ آج اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے اس مقصد کو بیان کیا، فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا، ان کو کتاب دے کر بھیجا تاکہ وہ انصاف پر مبنی ایک نظام کو قائم کریں۔ اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ ہم نے وصیت کر دی کہ دین کو نافذ کرو، انبیاء کو ہم نے وصیت کی، اور حضور کی بعثت کو خاص طور پر قرآن مجید میں اس مقصد کو بیان کیا گیا، بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا۔ تو آج بدقسمتی سے فرائض نبوت کو مقصد بنا لیا گیا ہے۔ مدرسہ بنانا، مسجد بنانا، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، جمعے کے لیے واعظ، نصیحت، تلقین، ان چیزوں کو مقصد بنا لیا گیا ہے، جہاد کو مقصد بنا لیا گیا ہے، جبکہ یہ چیزیں مقصد میں نہیں آتی، یہ چیزیں فرائض میں داخل ہیں۔ ہماری تمام تر دینی جد و جہد کا مقصد ایک ہونا چاہیے، اور وہ غلبہ دین ہے۔ انبیاء کی تمام تر دینی جد و جہد کا مقصد ایک ہوتا تھا، اور وہ غلبہ دین ہوتا تھا۔ جب سے ہم نے فرائض کو مقصد بنا لیا، تب سے ہماری دینی جد و جہد اپنی منزل کھو چکی ہے، اور ہماری دینی جد و جہد اگر مقصد سے ہٹ کر ہوگی، یعنی مقصد پر ہماری نظر نہیں ہوگی، جمعے کے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی تحریکیں بھی کام کر رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کے نام پر، جہاد کے نام پر، اگر ان کی نظر مقصد پر نہیں ہے، دین حق کے غلبے پر، تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی دینی جد و جہد اتباع نبوی کے تحت نہیں آئے گی۔ اتباع نبوی کے تحت ان کی دینی جد و جہد تب آئے گی جب یہ غلبہ دین حق کو سامنے رکھ کر محنت کریں گے۔ اب جو سوال پیدا ہوا
کہ اگر انبیاء کی بعثت کا مقصد دین حق کا غلبہ تھا تو کتنے نبیوں نے دین کو قائم کیا؟ یہ سوال وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس نے انبیاء کی دعوت کو، ان کے مقصد بعثت کو انبیاء کے تاریخی ادوار کے تناظر میں نہ دیکھا ہو اور سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو۔ دیکھیں، انبیاء کی تاریخ کے دو دور ہیں۔ ایک دور ہے زمانہ قبل از تاریخ، دوسرا دور ہے زمانہ بعد از تاریخ۔ زمانہ قبل از تاریخ یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک، یہ انبیاء کی تاریخ کا پہلا دور ہے۔ انبیاء کی تاریخ کا جو دوسرا دور ہے وہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ انبیاء کی تاریخ کا دوسرا دور ہے۔ اکثر و بیشتر جو انبیاء آئے ہیں وہ پہلے دور میں آئے ہیں۔ اس وقت معاشرہ کوئی اتنا ارتقاء پذیر نہیں ہوا تھا، ابھی معاشرے نے ایک نظام کی شکل اختیار نہیں کی تھی، ابھی برائیاں جو تھی وہ ایک سسٹم میں تبدیل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ عموماً تاریخ انبیاء کے پہلے دور میں معاشرے میں دو طرح کی بیماریاں ہوتی تھیں، خرابیاں، ایک عقیدے کی خرابی، دوسری عمل کی خرابی۔ عقیدے کی خرابی یہ کہ شرک، اور عمل کی خرابی یہ تھی کہ ظلم تھا، ناانصافی تھی، حق تلفی تھی، ہم جنس پرستی، ناپ تول میں کمی، اس طرح کی بیماریاں تھیں، اس طرح کے امراض تھے عملی۔ تو اس وقت جو انبیاء آتے تھے تاریخ انبیاء کے پہلے دور میں، تو ان کی دعوت اور ان کی نظر جو ہوتی تھی اور ان کی جد و جہد کا جو محور اور مرکز ہوتا تھا وہ عقیدے کی اصلاح اور عمل کی اصلاح ہوتی تھی، کیونکہ ابھی معاشرہ ایک سسٹم میں چینج ہی نہیں ہوا تھا، ابھی بدی نے ایک سسٹم کی شکل اختیار ہی نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم کے زمانے کے بعد، بلکہ انہی کے زمانے میں اب تہذیب وجود میں آ گئی، اب ایک نظام وجود میں آ گیا، اب بدی نے ایک سسٹم کی شکل اختیار کر لی، جیسا کہ عراق میں بابل کی تہذیب تھی، اسی طرح یہ کہ مصری تہذیب، اور پھر فراعین مصر اور عراق کے وہ نماردہ نمرود جو حکومت کیا کرتے تھے۔ اب جو تاریخ انبیاء کے اس دوسرے دور میں جو انبیاء اور رسل آئے ہیں، جن کا ہمیں قرآن میں ذکر ملتا ہے، بہت سارے انبیاء کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، چند نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں، انہوں نے دین حق کے غلبے کی جد و جہد کی اور وہ اپنے وقت کے طاغوت سے ٹکرا گئے تھے۔ حضرت ابراہیم نمرود سے ٹکرا گئے، حضرت موسیٰ وقت کے فرعون سے ٹکرا گئے، اور باقاعدہ یہ کہ انہوں نے دین حق کے غلبے کی جد و جہد کی، حضرت موسیٰ نے کی ہے ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے، پھر یہ کہ حضرت یوسف نے پریکٹیکل نظام قائم کر کے دکھایا، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد نے، حضرت سلیمان نے، یہ حضرت موسیٰ کی پیچھے مساعی جمیلہ کا تسلسل تھا، ان کی انقلابی جد و جہد کا تسلسل تھا کہ بعد میں حضرت داؤد کی حکومت قائم ہو گئی اور حضرت سلیمان کی، تو آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عادلانہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھایا۔ تو ہمیں انبیاء کی دعوت کو اور ان کی مقصد بعثت کو انبیاء کے اس تاریخی ادوار کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ خیر، اس سلسلے میں غامدی صاحب ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے۔ میں غامدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خلافت کا تصور قرآن نے پیش نہیں کیا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولا یستخلفنہم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ پھر احادیث میں خلافت علی منہاج النبوہ کے الفاظ کا استعمال نہیں ہوا کہ قرب قیامت میں یہ کہ خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام ہوگا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی احادیث اور روایات میں خلفاء کے الفاظ کو استعمال نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد ہماری جو 1300 سال کی جو تاریخ ہے اسلام کی، اس کے سیاسی نظام کو کیا خلافت کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جاتا تھا؟
ہمارا جو اسلامی لٹریچر ہے اس میں تو خلافت کو ایک دینی اصطلاح کے طور پر لیا گیا ہے اور اس کی باقاعدہ ایک تعریف کی گئی ہے. الخلافت موضوعۃ لخلافت النبوۃ فی حراست الدین و سیاست الدنیا، یعنی دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست کا نام خلافت ہے. خلافت کا مقصد کیا ہے؟ دین کو محفوظ بناؤ، دنیا کی سیاست. تو بہرحال اس کو دینی اصطلاح کے طور پر لیا ہے. میں صرف چند نام ذکر کر دیتا ہوں. علامہ ماوردی نے الاحکام السلطانیہ میں، ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں، جس کو پڑھنے کی غامدی صاحب بھی تلقین کرتے ہیں، علامہ تفتزانی نے شرح المقاصد میں، علامہ جرجانی نے شرح المواقف میں، اور شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں. اس کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے تو کوئی سیاسی نظام دیا ہی نہیں ہے، جبکہ الحمدللہ ہمارے ہاں اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. اسلام نے اپنا مکمل سیاسی تصور پیش کیا ہے، اسلام نے مکمل اپنا معاشی تصور پیش کیا ہے، اسلام نے مکمل اپنا تہذیبی تصور پیش کیا. تو اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ تو ہمارے پاس ایک فن کی حیثیت سے مرتب موجود ہے. میں صرف چند کتابیں آپ کو بتلا دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کو بیان کیا ہے. سیاسیات، اگر سیاسیات کے نقطۂ نظر سے قرآن کو پڑھا جائے تو آپ کو 20 اصول مل جائیں گے. الاحکام السلطانیہ سیاسیات پر لکھی علامہ ماوردی نے، جن کی وفات 450 ہجری میں. دوسری کتاب الاحکام السلطانیہ قاضی ابو یعلا الفراء کی، جن کی وفات 458 ہجری میں. تیسری کتاب ہے اساس السیاسہ امام قفطی کی، جن کی وفات 646 ہجری میں. چوتھی کتاب الامامہ من ابکار الافکار فی اصول الدین علامہ سیف الدین الآمدی کی، جن کی وفات 631 ہجری میں ہوئی ہے. اسی طرح پانچویں کتاب ہے سیاست الشرعیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی. اسی طرح چھٹی کتاب ہے رسالۃ فی احکام السیاست الشرعیہ امام ابن نجیم المصری الحنفی کی. ساتویں کتاب ہے سیاسہ قدامۃ بن جعفر کی. اس کے ساتھ ساتھ آٹھویں کتاب ہے الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ امام ابن القیم الجوزی کی. نویں کتاب ہے علم السیاسہ امام فخر الدین رازی کی. 10ویں کتاب ہے کتاب السیاست الکبیر اور 11ویں کتاب ہے کتاب السیاست الصغیر. یہ دونوں کتابیں احمد بن سہل البلخی کی ہیں. اسی طرح 12ویں کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون. 13ویں کتاب ہے نظام الحکم فی الاسلام تقی الدین النبہانی کی. اور 14ویں کتاب ہے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء. اور 15ویں کتاب ہے السیاست والادارۃ فی الاسلام مولانا عبدالباقی حقانی کی. یعنی مکمل طور پر ہمارا سیاسی نظام موجود ہے. یہ کہنا کہ اسلام نے کوئی سیاسی نظام ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، غلط ہے. اس کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب خلافت کو، خلیفہ کے تقرر کو فرض کی حیثیت سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو غامدی صاحب کا فہم ہے. ایک طرف ہمارے 1400 سال کے اسلاف کا فہم ہے. میں صرف آپ کے سامنے ان اسلاف کا نام ذکر کر دیتا ہوں جنہوں نے خلیفہ کے تقرر کو، نظام خلافت کے قیام کو فرض اور واجب کی اصطلاح سے تعبیر کی کہ یہ فرض ہے، یا اس کے لیے واجب کی اصطلاح کو استعمال کی. حنفیہ کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہے، باقی ائمہ کے نزدیک تو فرض اور واجب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. سب سے پہلے امام عبد القاہر الجرجانی نے اصول الدین میں، علامہ ماوردی نے الاحکام السلطانیہ میں، قاضی ابو یعلا نے الاحکام السلطانیہ میں، امام الحرمین الجوینی نے غیاث الامم میں، امام بزدوی الحنفی نے اصول الدین میں، امام غزالی نے الاقتصاد فی الاعتقاد میں، علامہ شہرستانی نے نہایت الاقدام میں،
علامہ کاسانی نے بدائع الثنائے میں، امام جمال الدین الغزنوی الحنفی نے، امام رازی نے التفسیر الکبیر میں، علامہ سیف الدین آمدی نے غایۃ المرام فی علم الکلام میں، امام نووی الشافعی نے روضۃ الطالبین میں، علامہ کمال الدین بابرتی الحنفی نے شرح المقصد میں، امام قرافی المالکی نے الذخیرہ میں، علامہ بدر الدین ابن جماع الحموی الشافعی نے تحریر الاحکام میں، علامہ عز الدین الایجی نے کتاب المواقف میں، امام ابن حمام الحنفی نے المسایرہ میں، علامہ کمال الدین ابن ابی الشریف الشافعی نے المسامرہ میں، علامہ قاسم ابن قطلوبہ نے حاشیۃ المسامرہ میں، علامہ خسکفی نے رد المحتار میں، اور شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفاء میں۔ اس کو مستقل ایک فرض کی حیثیت سے ذکر کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور دین اسلام کے غلبے کی جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک بات میں بڑی سنجیدگی اور متانت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن بنیادوں پر ہم نفاذ اسلام کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، جس کی ہمیں ملک کا آئین، ملک کا قانون اجازت دیتے ہیں۔